بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، جس طرح کے سوال ہم سے کیے جاتے ہیں، آپ کسی بھی عالم سے بات کر لیں تو سوالات بہت بدل گئے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے بچے جس قسم کے سوال کرتے تھے یا بڑے جو کچھ پوچھتے ہیں، آج کل بالکل بدل چکے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بحران سے گزر رہے ہیں، کیونکہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو متاثر کیا ہے، اور ان مسائل کی ایک بڑی وجہ اور خاص وجہ انٹرنیٹ بھی ہے، جس نے دنیا کو بہت ہی چھوٹا کر دیا ہے، جیسے ایک کمرے میں سب بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ایمان کا مسئلہ، اور میں ماؤں سے کہوں گی کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے دل اور دماغ کھول کر رکھیں۔ ہمارے بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ جب ہم اس عمر میں تھے تو ایسے سوالات سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو آج کل کے بچوں کے لیے عام سی بات ہیں، جنہیں وہ بالکل نارمل سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے تو اپنے بچوں سے بات کریں اور حقیقت پسند بنیں، کیونکہ اگر آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں تو چیزیں بدل نہیں جائیں گی۔ اور میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، میں چاہتی ہوں کہ ہم باخبر رہیں، کیونکہ ہم کیسے کسی مسئلے کو حل کریں گے اگر ہم مانیں گے ہی نہیں کہ کوئی مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر شاید میں اس دنیا میں رہتی ہی نہیں ہوں۔ پچھلے دنوں ایک 16-17 سال کی لڑکی سے میں ملی، بہت ہی پیاری بچی تھی۔ وہ مجھے ملی اور بتایا کہ میرے اسکول میں ہر کوئی باتھ روم میں جا کر نشہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا ہر کوئی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ہر کوئی۔ اور پھر میں نے اور کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ میں مزید جاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو ہمیں باخبر رہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو کن چیزوں کا سامنا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہی حقیقت ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ دراصل یقین کا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک بچی میرے پاس آئی کہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ رو رہی تھی کہ میں بہت مشکل سے گزر رہی ہوں۔ اور کیا ہی پیاری بچی تھی وہ۔ میں نے پوچھا کیسی مشکل؟ تو کہنے لگی کہ اپنے ایمان کے معاملے میں۔ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم لوگ مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں۔ آپ اس کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، مسئلہ موجود ہے۔ میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ ہمارے بچوں پر بمباری کر رہے ہیں۔ وہ انہی حالات میں پرورش پا رہے ہیں، تو ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت مختصر سی بات کروں گی، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں۔ تو سوال ہے، بطور مسلمان ہمارا ایمان کس بات پر ہے؟ ایک خالق پر، ایک خالق۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں اللہ کون ہے، تو پلیز مجھے وہ جواب مت دیجیے جو اسکول میں یاد کیے تھے۔ مجھے دل سے جواب دیجیے، تاکہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے بات کریں تو انہیں بھی بتا سکیں۔ مجھے کیا چیز باہر موجود باقی سب لوگوں سے مختلف بناتی ہے؟ میرا ظاہری حلیہ نہیں، میں کیا پہنتی ہوں، کیسے عبادت کرتی ہوں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرا ایمان کس چیز پر ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ میں کیسے جانتی ہوں کہ وہ موجود ہے؟ بہت ہی عام سوال ہے۔ ہر انسان جسے پیدا کیا گیا وہ جانتا ہے کہ ایک خالق موجود ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ جانتا ہے اس چیز کو، وہ فطری طور پر باخبر ہے۔ جانتے ہیں یہ فطرت کیا ہے؟ فطری طور پر باخبر ہیں ہم لوگ، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس بات کو مانیں گے کہ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ او مائی گاڈ، او میرے خدا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے وہ کہے گا او جیزس۔ اور پھر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ اسے بدل دیتے ہیں، اور یہ حدیث میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اسے کافر بنا دیتے ہیں، وہ اسے کرسچن، عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جب کبھی لگے کہ اللہ سے آپ کا تعلق کمزور ہے تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ سمندر کے درمیان میں ہیں، اکیلے۔
کسی کشتی میں نہیں، انہوں نے پھینک دیا ہے آپ کو اور صرف ایک لکڑی کے ٹکڑے کا سہارا ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس لمحے میں؟ ہم میں سے ہر کوئی کیا کہے گا؟ دیکھا ابھی آپ کے دل سے نکلا یا اللہ یا اللہ، اللہ بچا لے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ہمارے اندر موجود ہے، فطری طور پر وہ موجود ہے ہمارے دلوں میں۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ، بیمار ہوں یا اللہ، گاڑی نہیں چل رہی یا اللہ، فون بھی بند ہے، مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں آتا، تو فوری طور پر زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے بھی جب کبھی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے، جب وہ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ اللہ ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ۔ تو کیوں اللہ سے یہ تعلق دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم شک میں پڑ جاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کہیں گے ماحول کا اثر، یعنی دوسروں پر الزام۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے اندر غلطی تلاش کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اسی ماحول میں رہتے ہیں لیکن ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارا اپنے رب سے تعلق تو ہے، لیکن ہمارا یہ تعلق ہمارے دل اور دماغ دونوں کو ڈاواڈول رکھتا ہے۔ ہم کن حالات میں ہیں اس پر منحصر ہے کہ تعلق رب سے کیسا ہے۔ رمضان ہے تو روزے رکھ رہے ہیں، اگر چھٹیاں منا رہے ہیں تو حالات اور ہیں، مطلب آگے پیچھے رہتے ہیں ہم۔ اگر میں یہاں ہوں تو اور ہوں، گھر جاؤں گی تو اور ہوں، مکہ میں کچھ اور ہوں، ہوائی میں ہوں تو کچھ اور ہوں۔ تو یہ ماحول کی بات نہیں ہے، ماحول اثر کرتا ہے لیکن بنیادی چیز ہمارے اندر ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مجھے مت بتائیں کہ وہ خالق و مالک ہے، یہ اس کے باقی نام ہیں۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ، الہی، اور الہی کا مطلب المعبود، وہ اکیلا، واحد، جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جانی چاہیے، جو عبادت کے لائق ہے۔ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیوں محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے اور اسی لیے مجھے عزیز ہے۔ تو اللہ المعبود ہے، وہ اکیلا اس لائق ہے، غور سے سنیے گا، کہ ہم اسے اپنا وقت، اپنا پیار، اپنے جذبات، اپنی طاقت، اپنے ڈر، اپنے رابطے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔ جزاک اللہ۔